السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید رضوان العارفین۔ آج ہم موجود ہیں قادری ہاؤس میں، جہاں ملاقات کریں گے ثروت اجاز قادری سنی تحریک کے سربراہ سے اور ان سے جانیں گے کہ الیکشن میں ان کی کیا تیاریاں ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر الیکشن ہونے والے ہیں 2018، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، کیسی تیاری ہے سنی تحریک کی، کیا کرنے جا رہی ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی محبتوں میں یاد رکھا۔ یقیناً جیسے کہ الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور احتساب کا بھی آغاز ہو چکا ہے، بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک اچھی نوید لے کر آئے گا اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی عوام کے لیے۔ لیکن وہ یقیناً اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ میری آنے والی نسل، میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، وہ فیصلہ یقیناً یہ انگوٹھا کرے گا۔ اس سے انگوٹھے کی کام ہے جو اس میں کرے۔ ہماری مہم کا باقاعدہ یقیناً آغاز ہو چکا ہے، ہم لگے ہیں 253 سے، میں خود بھی کینڈیڈیٹ ہوں نیو کراچی سے، اور اسی طرح پورے پاکستان سے تقریباً 74 کے قریب ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو اس الیکشن مہم میں حصہ لے رہے ہیں اپنے منشور کے ساتھ۔ ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کا اعلان کیا تھا۔ جو ہمارا پہلا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہم اس پاکستان کو، جب پاکستان بنا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی قیادت نے اس کو ایک قوم بنایا تھا۔ جب قوم بنی تو یہ ایک پاکستان بنا، لیکن ہمارے اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جانے کے بعد ایسی قحط سالی آئی قیادت کی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی قیادت نہیں نصیب ہوئی جو اس پاکستان کو دوبارہ ان کے منشور کو، ان کے اس تسلسل کو، اس کی کنٹینیوٹی ہوتی، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ آج ہم کتنے اس وقت پاکستان جو ہے بہت بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ سنی تحریک کیا ایسا منشور لے کر آ رہی ہے جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے بالکل مختلف ہے؟ کیا ایسا منشور ہے؟ کیا آپ کی ہوپس ہیں کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد وہ تبدیلی لائیں گے جو دیگر پارٹیاں جو دعوے نہیں کرتی، اور یہ ساری چیزیں کیا ایسا الگ منشور ہے جو آپ اس دفعہ لے کر آئے؟ دیکھیے، ہم نے ماشاءاللہ سے سارے نظام کو آزما کے دیکھ لیا ہے، لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، سب کچھ ہے، وہ یقیناً وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی، لیکن اسی کے درمیان میں رہ کر ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ایسی محب وطن قوتیں بھی موجود ہیں، ایسی محب وطن طاقتیں بھی موجود ہیں۔ عوام سب سے بڑے سر چشمہ ہوتا ہے طاقت کا۔ یقین ہمارے فیصلے ہیں، تو ہم نے مختصر سا 3 لفظوں میں اگر اس کو میں بیان کروں تو اسلامی نظام کا ہے فیضان، عدل، تعلیم، امن و امان۔ جس دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں انہوں نے تعلیم کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، انڈونیشیا جائیں، ملیشیا جائیں، سری لنکا جائیں، ان ممالک، جاپان جائیں، چائنا جائیں، آپ دیکھیں انہوں نے ٹاپ پرائرٹی پہ ایجوکیشن ہے۔ تو جب ہماری یہ چیزیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اسلام کے اس فیضان کی روشنی میں جو سب کو امن دیتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے، وہ تعصبات سے ہٹ کر بات کرتا ہے، جو لسانیت کی بات نہیں کرتا، وہ امیر غریبی کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی دور نظام کی بات نہیں کرتا، یقیناً ہم ان تمام تعصبات سے نکل کر جب ہم ایک قوم بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے ترقیاں بھی ہوں گی۔ اسی روشنی میں ہم نے سب سے پہلا کام جو ہے اس پاکستان کو، اس وقت جو پہلے نمبر پہ ضرورت ہے وہ آپ کو اپنے منشور میں نے یہ چیز بتا دی ہے، وہ ہمیں جو تعلیمات تھی ہمارے خلفاء راشدین کی، ہمارے آقا کریم کی جو ریاست ہے مدینہ کے طرز پہ ایک حکومت قائم ہوئی جس میں یقیناً بھائی چارگی تھی، محبت تھی، رواداری، برداشت، ہمیں یہ کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے، یہی اس پاکستان کی بیس بنے گی۔ اس کے بعد یقیناً ہمارے بہت سارے ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پھر ہم معاشی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا کی مثالیں موجود ہیں۔ سر تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم نظام ایک الگ الگ طبقے کے لیے ایک الگ الگ تعلیم نظام ہے۔ ایک ہائی کلاس کے لیے ایک الگ تعلیمی نظام ہے، اس کا جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کو ایک ہائی کلاس اور ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور جب وہی مڈل کلاس یا لوور کلاس کا بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اسے وہ جاب مارکیٹ میں نہیں ملتی کہ وہ اسے او لیول اور اے لیول اس نے نہیں کیا ہوتا۔ تو کیا سنی تحریک الیکشن جیتنے کے بعد اس تعلیمی فرق کو کیا ختم کرے گی، یا اس کے لیے آپ اسمبلی میں جا کر کیا آواز اٹھائیں گے، یا پھر جو فیسیں اتنی بھاری بھاری فیسیں بھرکم جو پیرنٹس 2 مہینے کی جو بھرتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات سنی تحریک کرنے والی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر یقیناً
وہ تو ہمارا الیکشن ریزلٹس پہ ہی ہم کوئی اس پہ جا کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن ہم اپنی حیثیت میں رہ کے, جیسے ہمارا AKF ہے, اہل سنت فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت ہم نے ایک یقیناً ایک تعلیمی نظام, ہم ایک ماڈل ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ماڈل اسکول بنا کے ہم اس کی ابتدا کر سکتے ہیں. مثال ہے, مخیر حضرات بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بہت سے اسپتال ہیں, میں نام لے سکتا ہوں, جیسے انڈس اسپتال ہے, وہ اس وقت مثال ہے, وہ آخان سے بہترین فیسلٹیز رکھتی ہے, اور ایک غریب انسان اگر وہاں چلے جائے تو اس کے تمام معاملات دور ہو جاتے ہیں. تو حکومتی سطح پہ جب یہ معاملات اچھے لوگ, ایماندار لوگ, دیانتدار لوگ, محب وطن قیادت کو آپ جب چنیں گے اور جب وہ اسمبلی میں جائیں گے, یقیناً وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی انشاءاللہ ماڈل اسکولز بنانے کا ایک ہم نے آغاز کیا ہے, اور آفٹر الیکشن انشاءاللہ آپ کو ضرور دعوت بھی دیں گے ان اسکولوں کو وزٹ کرنے کی, کہ دیکھیں ہم اپنے پیرائے میں رہ کے اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, یقیناً حکومت کو اپنی جو تعلیمی ایجوکیشن کو اس کو فوکس کرنا ہوگا, تو وہ وہاں جو منسٹر بھی چاہیے تو وہ بھی تعلیم یافتہ تو ہو کم سے کم, وہ اس ایجوکیشن کے بارے میں کیسے چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. ہم ترکی وزٹ کرتے ہیں, ہم چائنا وزٹ کرتے ہیں, ہمارے حکمرانوں کو ماشاءاللہ سے یہ شوق ہے, تمام کنٹری ترکی اور چائنا کو تو چھایا ہوا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا ترکی کے اندر اس وقت ایجوکیشن فری ہو گئی ہے, ایجوکیشن فری, صحت فری, تعلیم صحت جب یہ فری ہے تو وہاں لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑا یہ, اور ہائی ایجوکیشن, سیم ایجوکیشن فار ایوری ون. اسی طرح یہ دوہرا معیار ہمارا ختم ہو. اکثر وہ جو نعرہ لگتا ہے نا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, وہ یہی نعرہ ہے. اگر ہم اس نعرے کے تحت ایک جگہ ہو جائیں سب, اور ہم ایک سوچیں کہ نہیں اس بچے کو بھی تعلیم کا حق ہے, مطلب ہمارے یہاں سیاستدانوں کی تعلیم باہر, ایجوکیشن ان کی باہر, ان کی صحت باہر, ان کا بزنس باہر, ان کی ہر چیز باہر ہے, تو وہ پاکستان کے لیے کیا سوچیں گے. آپ مڈل طبقے کو لے کر جائیں, میرا بچہ بھی حقدار ہے اچھے اسکول میں پڑھنے کا, میرا بیٹا بھی حقدار ہے کہ وہ کسی اچھی اسپتال میں جاب پہ لگے, کسی کسٹم کے آفیسر میں لگے, تھانے کے, کہیں بھی. جب یہ کلچر ہم چینج کریں گے نا یہ تعلیمی معیار کا, تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی چینج آئے گی, اور اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور ہم یہ ایک اور انشاءاللہ مثال میں اپنی دے کے کرتا, اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں کہ میں جیسے 253 سے ہوں, تو میں نے کہا 253 کو میں پورے پاکستان کے لیے ماڈل بنا دوں گا. وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کی تعلیم, وہاں کی صحت, وہاں کی چیز, یہ میری کیپیسٹی ہے, یہ میں اس میں ضرور اپنا کروں. سر آپ سے ایک سوال ہے کہ NA 253 الیکشن ہوتے ہیں, میرے منہ میں خاک کہ ایک بات ہوتی ہے الیکشن آپ نہیں جیتے, تو کیا وہ چیزیں NA 253 میں الیکشن جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد نہیں ہوں گی, یا وہاں کے عوام کو آپ یہ امید دلاتے ہیں کہ میں الیکشن جیتوں یا ہاروں میں پھر بھی یہ سارے کام سر انجام ضرور دوں گا. اس کے ویری گڈ کوشچن, اور اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً ہمارے 27 سال ہو گئے ہماری تنظیم کو بنے نا. ہمارے پاس نہ کونسلر ہے, نہ ناظم ہے, نہ MP ہے, نہ MN ہے, لیکن ہماری لیبارٹری اور ہاسپٹلس پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اسی طرح ہم نے فوکس کیا ایجوکیشن کو. ہم نے یہ وعدہ ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس لبیک چینل کے اوپر کہ ہم انشاءاللہ ہر پریشانی کو, عوام کے ہر دکھ کو لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میرا اس وہاں کے لوگوں سے وعدہ ہے کہ ایک ایڈوائزری کونسل بنا رہے ہیں ہم, وہاں کی تمام برادریوں پہ مشتمل ہے. تو وہاں پر یہ جو ہمارا منشور ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہار یا جیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مشن نیک, جب عبادت سیاست کو جب آپ عبادت سمجھیں گے تو وہ عبادت تو کنٹینیو کرتے ہیں نا. مثلا اذان, مؤذن نے اذان دینی ہے, اب آپ جائیں نہ جائیں مؤذن اذان دیتا ہے, ہم اذان دیتے رہیں گے انشاءاللہ حق اور سچ کی. باقی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں بھی ہم خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق عبادت سے. سیاست جب عبادت بنے گی, سیاست جب کرپشن نہیں بنے گی, سیاست چور اور ڈاکوں کے لیے نہیں ہوگی. چور اور ڈاکوں کا قبضہ ہے اس پاکستان پہ اس لیے کہ آپ نے ایک اچھی ایماندار دیانتدار قیادت کو اسمبلیوں میں نہیں پہنچایا. آپ نے سارے نظام آزما کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ موقع دینا چاہیے ان اچھے لوگوں کو جو اس ملک کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں, جن کا تعلق اس متوسط طبقے سے ہے. دعوے دار تو بہت ہیں, اس سے پہلے بھی تو بہت 30 سال سے بہت دعوے دار تھے فلائی کے. آج مجھے پورے کراچی شہر کا ایک آپ سروے کر لیں, 253 کے اندر
25 के करीब स्कूल हैं, 25 के करीब है। आप जाके स्कूल की हालत देखें, वहां बैठने की जगह नहीं है। और जो वहां अपोजिशन लीडर भी थे, सब थे, मौजूद थे ना, ये सब कैंडिडेट थे। लिहाजा हम समझते हैं कि सोच को चेंज करना चाहिए, चैलेंज करके आगे चाहिए। मेरा एक उसूल है, रियाजी का जो सवाल समझ में नहीं आया उसको अपने ऊपर फर्ज कर लो, ये फर्ज कर लिया। अच्छा सर, करप्शन के हवाले से बात की, पानामा का बड़ा शोर मचा, नवाज शरीफ को सजा भी हो गई, सारी चीजें हैं, उसके बाद उनका कहना है कि हम जुमे को वतन वापस आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं फैसले को, और क्या समझते हैं, क्या सिर्फ एक नवाज शरीफ ही इस सारी चीजों में टारगेट है, या और भी हुक्मरानों के हवाले से भी इसको टारगेट किया जा रहा है? क्या आप समझते हैं? और एक खलाई मखलूक के हवाले में काफी बात की जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई एग्जिस्ट करती है, या सिर्फ ये किताबी बातें हैं, या क्या है? इसके बारे में देखें, मैं एक बात यह है कि करप्शन तो हकीकत है, ये पाकिस्तान के किसी सियासतदान या पाकिस्तान के किसी इदारे ने हाईलाइट नहीं किया था। ये सहाफियों का एक पैनल था जिसने इस पर वर्किंग की, और पूरी दुनिया में ये इशू था, और हर जगह ये इशू सॉल्व हो गया है। और जब वो सॉल्व इशू हुआ तो इसका मतलब है कोई हकीकत थी। यानी कि आज ब्रिटिश में, यूके के अंदर 3 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं आफ्टर दिस, ये पनामा केस के बाद। हमारे यहाँ अभी तक रो रहे हैं, निकाला क्यों, फिर एक हफ्ते बाद रोएंगे हमें डाला क्यों। तो ये मामलात हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि करप्शन एक हकीकत है और इसको खत्म होना चाहिए। एहतसाब एक हकीकत है, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और कोई बालातर नहीं है। जब मेरे आका करीम अपनी जात को पेश कर सकते, अपनी बेटी पेश कर सकते, अपने जिगर गोशे को कहते हैं कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। तो यकीनन हम जो खुलफा राशिदीन की जिंदगी की बात करते हैं, आप तुर्की की मिसाल लेना, तुर्की के अंदर भी ये था, चाइना के अंदर देखें, मैं चाइना में लेटेस्ट मिसाल देता हूं। चाइना के अंदर जितने लोगों ने करप्शन किए, इन्होंने अभी तकरीबन, चाहे वो वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, उन्होंने उनको गोली मारी है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मारी है उनको, और एक गोली मारी है सिर्फ, वो भी इस जगह के ऊपर। लेकिन एक काम और किया इस गवर्नमेंट ने गोली मारने के बाद उस जनाजे को, उस लाश को सेफ किया है, और उसका जिनसे उनके लवाकिन से ये कहा है कि गवर्नमेंट की एक गोली खर्च हुई है 80 रुपए की, आप वो 80 रुपए की पेमेंट कर दो, और ये जो करप्शन की है इसकी पेमेंट कर दो, अपना जनाजा ले जाओ। तो उन्होंने कैसे रिकवरी की अपनी उसकी, मतलब उस लाश को एक गोली मारने की भी गवर्नमेंट ने कवर किया। अब तुर्की के अंदर नो करप्शन, वहां जाके देखिए क्या हालात है। यहाँ के 23.5 बिलियन का डॉलर का कर्जा IMF का उतारा, कर्जा 0, और अभी 5 अरब के करीब उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कर्जा दिया है कि ये लें, आप ले कर्जा, आप हमसे लें। तो उसने एक कौम बनाया वतन परस्त, हमने इसीलिए अपना स्लोगन लगाया, वतन परस्तों का निशान टेबल लैंप। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। हम बात करते हैं तरक्की की, कामयाबी की और सियासत की, नहीं करते बात उस मेहनत की जो करता है एक आम इंसान। हम बात करेंगे हर उस आम इंसान के बारे में जिसके बारे में किसी ने सोचा और न माना। हम ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो, आपका शो, सिर्फ लब्बैक पाकिस्तान टीवी पर। खुशी, गम और हम जिंदगी के सफर में सवार हैं। इस सफर में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसकी वजह हम हैं या कुछ और है, यहाँ यही ज़ेरे गौर है। जानेंगे आप ये सब कुछ प्रोग्राम फिगर आउट विद खान हसन अफरीदी, ओनली ऑन लब्बैक पाकिस्तान चैनल। MQ का एक डाउन आया, सारी चीज़ें आई, लेकिन ऐसा देखने में आया कि सुन्नी तहरीक ने शायद उस मौके से शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया जिस तरीके से सुन्नी तहरीक को उठाना चाहिए था। और ना सिर्फ सुन्नी तहरीक ने बल्कि किसी और सियासी जमात ने भी उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया जिसका अभी भी उनको
کہیں نہ کہیں ایج موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا وجوہات ہیں ایسی کہ سنی تحریک ابھی بھی کراچی میں اس طریقے کا ہولڈ نہیں بنا پائی کہ ان کو ایک بہت اچھا موقع اور بہت اچھا ایک ملا تھا کہ اس میں آپ کیوں نہیں کر پائے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویسے یہ جو آپ موضوع کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں یہ بہت خطرناک موضوع ہے اور میں اس پہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں اگنور کروں گا. اور میں نہیں چاہتا کہ اس وقت 2018 کا جو الیکشن ہے وہ بہت اچھے ماحول میں ہونے جا رہا ہے اور ایک بھیانک خواب ہے اس کراچی میں مسلط دہشت گردی اور جو معاملات تھے کھا گئے اس کراچی کو. کوئی بندہ کسی کا گھر آپ اٹھا کے دیکھ لو جتنے فلائی باتیں کرتے تھے ان کی 2-3 لینڈ کروزر سے کم نہیں. ان کے بزنس کاروبار سارے سب لنڈن امریکن سیٹل ہے اس وقت. نمبر 1 انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا اپنی اس قوم کو. اس قوم کے لیے کیا کیا مجھے بتا دیں, کوئی کارنامہ بتا دیں گے یہ کیا. نمبر 1 نمبر 2 جو اپنے منشور سے ہی ہٹ کے رہے. ہمارے ساتھ کیا رہا مسئلہ, ہم لاشیں بھی اٹھاتے تھے, ہم جنازے بھی اٹھاتے تھے اور ہماری ایف آئی آر بھی نہیں کرتے تھی کیونکہ ان کے وزیر داخلہ ہوتے تھے. یہ وہ نہ ایف آئی آر کرنے دیتے اور ایک دن میں 5 جنازے بھی ہم اٹھائے. اس شہر میں 30 سال کے اندر 30,000 جنازے اٹھے, 15,000 عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں. اور جو جیلوں میں لڑکے اور اس وقت آپ جا کے جیلوں کا حال دیکھیں جو ان کا حال ہے, انہوں نے سب کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے. اور جو ظلم زیادتی چاہے 12 مئی ہو چاہے وکلا کے زندہ جلانا ہو تو اس میں تو سب کی دہشت گردی وہ سبھی انڈر وہ تھے. اور ہم واقعی ہمیں 2000 پہلا نقصان ہمارا جو پہلا ہوا جس میں ہماری قیادت کو گولیوں سے بھون دیا. ان کے گھر سے 3 جنازے اٹھے تھے, ان کا خود کا میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بہنوئی اور ان کے جوان بھتیجے کا. 3 جنازے صرف ایک گھر سے اٹھے تھے اور گن مین 5 جنازے تھے ٹوٹل جو اس گاڑی پہ انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد ہم وہاں سے سنبھلے, پھر عباس بھائی کی قیادت آئی. جب عباس بھائی کی قیادت آئی پھر ہم ان کا تسلسل دہشت گردی کا جاری تھا تو ہم وہ سنبھل نہیں پائے کیونکہ گھر ایک ہی تھا. گھر میں ایک فرد اگر ادھر تھا تو ایک فرد ادھر تھا تو وہ دہشت گرد ان کا تو کنٹرول تھا دہشت گردی پہ, ہر چیز پہ ان کا کنٹرول تھا, صحافیوں پہ کنٹرول تھا ان کا, میڈیا پہ کنٹرول. وہ چاہے وہ ڈانس کرے یا چاہے وہ گانے سنائے, میڈیا بیچارہ یوں بیٹھا ہوا ہوتا تھا ایسا معصوموں کی طرح یوں لگا ہوا بیٹھا سننا ہوتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا اس کو لفافہ بھی گولیوں والا مل چکا ہے تو اس کو اپنے بچے پیارے ہوتے تھے. تو یہ دور اب ختم ہوا. میں سمجھتا ہوں اس کو اب ڈسکس ہی نہ ہو. اور اس میں پاک فوج کو, پاک رینجرز کو, پاک پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کراچی شہر کی عوام کی استقامت, ان کے صبر, ان کی برداشت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ظلم سہا, اپنے کا دہشت گردی سہی, گھر کے جنازے اٹھائے, ماؤں بہنوں کے نے جو تکلیف اٹھائی ہے. خدا کی قسم یہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے جو تکلیف اذیت اٹھائی ہے اپنے لوگوں کے ہاتھوں. تو اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کرم کو جاری رہنے دیں اور ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اپنا رول ضرور پلے کریں گے. اور کیا ہے اس کراچی کے امن کے لیے ہم نے 400 جنازے پیش کیے ہیں. اس کراچی کے امن اور اس روشنی کے لیے جب ہم نے ٹیبل کا نشان ہے جس کی روشنی میں انشاءاللہ امن بھی آئے گا, تعلیم آئے گا, عدل, اور اس معاملات کو دیکھیں گے ہم اپنے طور پہ بھی کریں گے. مطلب ہم نے جو 253 میں ایک ایڈوائزری کونسل بنایا ہے تو اس میں ہم نے تمام برادریوں کی نمائندگی رکھی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ آپ اپنے ہاتھ سے کرو گے اور ہم کوشش یہ کریں گے عدل کے معاملے میں بھی کہ ہمارے لوگوں کے کیس عدالت تک نہ جائیں. وہ انشاءاللہ وہ برادری وہاں کے وہ کیسوں کو فیصلے کرے گی, گھر کا کیس ہو یا دوسرے معاملہ. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, تھوڑی سی ان کو مینج کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم ان کو اچھے پراپر طریقے سے پراپر وے میں مینج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گا کہ عوام کو سکون بھی ہوگا, عوام کو عدل بھی ہوگا, عوام کے پاس تعلیم بھی ہوگی, محبت اور پیار کا سبق انشاءاللہ یہ ہمارا ہے کام ہے. کتنی دہشت گردی کے بعد بھی ہم نے محبت کے جھنڈے کو سنبھال کے رکھا, اس پاکستان کے جھنڈے کو سنبھال کے رکھا اور لاشیں اٹھاتے تھے. 63 جنازے نشتہ پارک میں اٹھائے. اس کے بعد بھی ہم نے پاکستان, حالانکہ ان کے دفاتر ان کے گھروں کو نیست و نابود بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نا اپنے لوگوں کو امن اور محبت کی تلقین کی. یہ پاکستان 20 لاکھ جانیں ہمارے یہاں پہ دفن ہے, ہماری قربانیاں دفن ہیں, ہماری وہ بہنوں کی عزتیں جو انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزتیں بچائی تھی, وہ عزتیں وہ یقیناً انہوں نے اس پاکستان کے لیے دی ہے. یہ پاکستان کو اب امن کی ضرورت ہے. اور یقیناً جو ایک بات وہ آپ کی بات کرتے ہوئے رہ گیا تھا کہ 2025 میں لیڈروں نے, آج 2025 میں آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا جو آپ اور میں شاید نہیں سوچ رہے. اسی لیے ہم نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا ہے چیف جسٹس صاحب خدا را ایک ٹیم بنائیں,
ایک کونسل بنائیں اور وہ آپ فنڈ ہم دیں گے, پوری دنیا فنڈ, پورا یہ 22 کروڑ عوام اپنے جیبوں کے ایک جیسے فنڈ آپ کے پاس سے جمع کرے گی. اور آج انڈیا نے 13 ڈیم بنا لیے, اور آج ان کی اگر آپ نے ٹی وی کا انٹرویو پڑھا ہے, انہوں نے بولا پاکستان کو ہم قطرے قطرے کے لیے محتاج کر دیں گے. پاکستان پانی سے تڑپ تڑپ کے مرے گا, اس کا اقتصادی معاشی طور پہ پانی نہ ہو تو آپ بتائیں ہمارے زرعی اور دوسرے شعبوں کا کیا حال ہوگا. سر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا ملک ہر ایک چیز ہونے کے, خراب ہونے کے بعد ہی کیوں اٹھتا ہے؟ ابھی ڈیم کی آواز آئی تو اس کے بعد سب اٹھے. آج ڈی جی آئی پی آر نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ پاک فوج جو ہے دو دن کی تنخواہیں اپنی اس چیف جسٹس کے چیف جسٹس نے کیا. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں تو حکمرانوں کو کیوں نہیں اس طرف توجہ آئی؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس طرف ڈیم بننے چاہیے؟ ان کو کیوں نہیں اس طرف آتا کہ یہ ساری چیزیں چیف جسٹس, عدالتی نظام, ایک ہمارا کہتے ہیں جمہوری نظام جسے ہم کہتے ہیں کہ چلتا رہنا چاہیے, تو ان کے حکمران کیوں نہیں یہ چیزیں سوچتے جو ان کو سٹیپ لینا پڑتا ہے, حالانکہ یہ کام ان کا نہیں ہے. بالکل یہی ہے. دیکھیں مثال ہے پاناما والا کیس کی مثال دیتا ہوں میں. پارلیمنٹ چیختی رہی کہ یہ کام پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, ہم ٹیم بناتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی وہ کرتے ہیں. جو کیا کہتے ہیں انگلینڈ کے جو وزیر اعظم کا جو احتساب ہوا وہ پارلیمنٹ میں ہوا تھا. پارلیمنٹ میں اس نے اسپیچ کی, اس کی پارٹی نے کہا کہ آپ یہ سوال کا جواب دیں, یہ آپ کرپشن میں تھے, آپ اس کا آنسر دیں. پارٹی نے کیا تھا. اس کے بعد اسمبلی میں وہ گیا اور اسمبلی میں جا کے اس نے معذرت کی. اس کے بعد اس کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا. کتنا خوبصورت طریقہ تھا. 3 وزیر اعظم. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, میچورٹی نہیں ہے ہماری سیاست کے اندر نہ. بٹ ڈیموکریسی, وہ آیا انہوں نے لاش اٹھائی تو لاش اٹھانے کو کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. وہ گڈ یار, ویری گڈ. نئی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے قوم کو ایک وہ دیا, کھپے کا نعرہ لگایا. وہ آج ہی تک کھپے کھپے ہی لگ رہا ہے نا. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی سی آج جو چیف یہ سیاست دانوں کو کرنا تھا, آج موبائل کے اوپر ہم 100 روپے پہ 40 روپے دے رہے ہیں. آج کم ہوا, کیوں ہوا؟ یہ ٹیکس ناجائز ٹیکس لے رہے تھے. آج زون کا وہ خاتون فرما رہی تھی جی حضرت ہم نے آپ کے 100 روپے مل گئے ہیں اور آپ انشاءاللہ آپ 100 روپے کو اویل کیجئے. اسی طرف ابھی پیٹرول کی طرف آ جائیں. 50 مطلب ایسا میں نے اس کی پوری وہ کاسٹ نکالی ہے, اس کی پورے اس کے سارے کے ایل سی کی کاسٹ, یہ سب ٹوٹل ملا کر یہ تقریباً یہ ٹوٹل کاسٹ بنتی 159 بیرل. ایک جو وہاں پہ ہے 48.52 روپیز ڈالر کا ہے. اب چیف جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ بہت اللہ انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے اس پہ سو موٹو لیا ہے. مطلب اگر ہم ملٹی پلائی بھی کریں تو ہمارا یہ جو پیٹرول ہے اس وقت 45 روپے 52 پیسے. اگر ہم اس میں 2.4% پروفٹ ایڈ کر دیں آئل کا, یہ سب سارا میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے, تو 57.1 روپیز کا جو ہے وہ 58 روپیز لگا لیں. چلو اور پروفٹ ہم دے دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا اور. 58 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے اس وقت. ناجائز ٹیکس لگا رکھے ہیں انہوں نے. ان کو میرا خیال ہے شریف خاندان کا ٹیکس, زرداری کا ٹیکس, سارے ٹیکس اس میں ہی ہیں. ان کا ہنی مون کا ٹیکس, ان کا لندن کے علاج کا ٹیکس, وہ سارے وہی ہم غریبوں سے ہیں. میری اور آپ کی تو سیلری میں ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. ان کا تو کہیں نہیں ہے نا. 300 ارب یہ بھی ہمیں پتہ چلا کتنے اربوں کا فلیٹ ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ کرپشن زدہ, یہ نیب زدہ لوگ سر یہ آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اور یہ عمل ہمارا ہو کہ ایک نیچے طبقہ اوپر جا کر یہ کام کرے. تو مجھے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھیں گا آپ کو ریلیف ملے گا. اس پیٹرول میں جو اس 59 روپیز میں ہمیں پیٹرول ملنا چاہیے اس وقت تمام. اس میں نے سارے چیز چارجز لگائے. امپورٹ چارج ہے, اس میں ایل سی چارج ہے, ریفارم چارج ہے, کمپنی کا پروفٹ ہے 2.4%. یہ ساری چیزیں ایوری تھنگ انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. اس کے بعد بھی ہم سے یہ دیکھیں لوٹ کتنی لگائے. کیا آج میرا خیال ہے پیٹرول چل رہا ہے 95 سے اوپر چلا گیا. تو زیادتی ہے ہم سب کے ساتھ ہے. سر جس طرح کی آپ کی باتیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری شاید عوام کو تو اس پہ دعا کرنی چاہیے کہ اگلا وزیر اعظم سنی تحریک کے سربراہ اعجاز قادری ہو. یہ جس طرح کی اور 59 لیٹر پہ ہو گیا. لیکن تو یہ دعائیں. اچھا سر ان آخری آپ کیا کہیں گے عوام کو الیکشن کے حوالے سے, کیا پیغام اپنا دیں گے آخر میں, اور کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کس کو ووٹ دے اور کیا دیکھے حکمرانوں میں؟ یقیناً میں آخر میں عوام میں پاکستان محب وطن وطن پرستوں سے درخواست کروں گا کہ خدا را یہ وقت ہے اس پاکستان کو بچانے کا. وطن پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی ایماندار
سوال دیانتدار قیادت کو منتخب کریں، اور یقیناً یہ آپ کا انگوٹھا ایک امانت اور شہادت کا نشانی ہے، اور امانت کی تعریف آپ کو پتہ ہے، تو اس امانت کا صحیح پراپر استعمال کریں تاکہ آپ کے بچے جس چیزوں سے محروم ہیں گزشتہ 70 سال سے، تعلیم سے، صحت سے، بیسک نیڈز جو بھی ہیں، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک خوبصورت اسلامی فلاحی ریاست جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی سوچوں کے مطابق، ان قائدین کے مطابق جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی سوچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قیادت کو منتخب کریں، اور ایسے لوگوں کو پہنچائیں جو آپ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی آپ کے درمیان رہتے ہوئے آپ کے مفادات کا سودا کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے الیکشن لڑیں اور اس کے بعد کرپشن کریں اور ملک سے فرار ہو جائیں۔ تو آج آئیں، روکیں ان کا دروازہ جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی، آئیں روکیں ان چور اور ڈاکو کا راستہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جو آج ملک کو توڑنے کے در پہ ہیں، جو اداروں کو تباہ کرنے پہ در پہ ہیں۔ ان سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہوگی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے خوبصورت پاکستان کے لیے جو 20 لاکھ جانوں کی قربانی کے بعد حاصل ہوا۔ ان شہدائے پاکستان کو بھی یاد رکھیے جو 70,000 جو دہشت گردی کا نشانہ بنے، ان پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں کو یاد رکھیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دے کے اپنی عیدیں قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے آپ کو خوشیاں واپس لوٹائیں گے۔ 2018 کا الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک ایماندار، دیانتدار، محب وطن قیادت کو چن کر بھیجیں تاکہ 2018 کا جو سورج طلوع ہو وہ ایک نئی نوید، ایک نئی خوشی کے ساتھ، جس میں آپ کا بچوں کا اور اس ملک کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ تھے سنی تحریک کے سربراہ سرور اعجاز قادری صاحب، جن سے بہت اچھے انداز میں ہماری بات بھی ہوئی، بہت اچھا موٹو دیا، بہت اچھا منشور ہے۔ امید ہے کہ عوام کو ان کے منشور پسند آئے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ NA 253 سے ضرور کامیاب ہو کے عوام کے مسائل کو ضرور حل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، آپ کا میزبان رضوان العارفین، اللہ حافظ۔